اس وقت پوری دنیا کے دو ملک، ایک فلسطین اور دوسرا یہ ملک جس میں مختلف طریقے سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے. فلسطینیوں کا ظلم، چند مہینے پہلے خوشخبری کی پہنچی کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، یہ اتنے قیدی واپس کر دیں، یہ اتنے قیدی واپس کر دیں. آج ہم یہ فلسطین اور غزہ کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی گئی، بچوں کی دعائیں آئی، ان کی سلامتی کے اعلانات ہوئے. لیکن جانتے ہیں جس قوم نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا وہ پوری دنیا کی قوموں میں سب سے گھٹیا اور ذلیل قوم ہے یہودی قوم. یہودیوں کی فطرت میں ہے وعدہ خلافی کرنا، یہودیوں کی فطرت میں ہے وعدہ توڑنا. پھر جنگ کا اعلان ہوا، پھر جنگ شروع کرنے کے لیے کوئی بات ہوئی. اتنے سالوں تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ اعلان ہونے کے بعد پھر اچانک حملے ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے اور 50 قیدی چھوڑے جائیں، اس وقت تک ہم بمباری کرتے رہیں گے. ان 50 قیدیوں کی بات ہوئی ہے چھوڑنے کی؟ جنگ شروع کرنے کا کوئی اعلان ہوا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ انسان کی فطرت میں جو غلاظت رہتی ہے وہ چاہے کتنا بھی پارسا اور نیک بن جائے وہ گندگی اس سے ہو کر رہتی ہے. سام کو چاہے دودھ پلا کر پالو وہ زہر ہی دیتا ہے، وہ دودھ واپس نہیں دیتا ہے. یہی زہریلی قوم ہے یہودیوں کی، جو معصوم بچوں پر، ہماری زبان میں تو اسے مخنث کہتے ہیں، اسے نامرد کہتے ہیں، جو معصوم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ آج دنیا کی قوموں میں کوئی قوم مخنث قوم ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے تو وہ یہودی قوم ہے. اور مرد مجاہد کہلانے والی کوئی قوم ہے تو فلسطینیوں کی اولاد ہیں. نہتے ہو کر بھی، خالی ہاتھ ہو کر بھی پوری دنیا کا اسلام اس وقت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور فلسطینیوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کا اسلام دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، بخدا ہم یہ کہہ سکتے ہیں فلسطینیوں کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اس قدر مضبوطی سے وہ پہرا دیے ہوئے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کی خاطر. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 57 ممالک مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی اتنے خاموش بیٹھے ہیں. کل فلسطین کے مسلمان معصوم بچے قیامت کے دن پوچھیں گے ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا تھا، ہمیں مسلمانوں کی خاموشی نے مارا تھا، ہمیں یہودیوں کے بم اور ان کے بارود نے نہیں مارا تھا، ہمیں 57 مسلم کنٹری کے حکمرانوں کی بزدلی نے مارا تھا، ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا تھا، ہمیں 57 مسلم کنٹری کے مالداروں کی عیاشی نے مارا تھا، ہمیں یہودیوں نے نہیں مارا تھا، ہمیں مسلم کنٹری کے مالدار نوجوانوں کی رات میں کلب میں عورتوں کے پہلو میں سو کر بدکاری کرنے نے مارا تھا. ان کی بے حیائی اور عیاشی ہمارے معصوموں کی چیخ و پکار کے باوجود ختم نہیں ہوئی، ان کی عیش و عشرت نے ہمیں مارا تھا. اور کل قیامت کے دن جب ہم جیسے ناپاک اور ظلم برداشت کرتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہونے والی قومیں اور مسلم کنٹریز کے حکمران اور فوجیں اللہ کے نبی کے دربار میں آب کوثر پینے کے لیے جائیں گے تو فرشتے دھکا دے کے مارنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ معصوم فلسطینی آ کر کھڑے ہو جائیں، یا رسول اللہ نہ انہیں آب کوثر دیا جائے نہ ان کی شفاعت کی جائے. یہ حقدار ہی نہیں ہے کہ آپ کی مسجد اقصی کے پہرے دار شہید ہوتے رہے، مظلوم بنتے رہے، ان کی گودوں سے معصوم بچوں کے چھیتڑے اڑتے رہے، افطار کا سامان خرید کے لانے والے معصوموں کی لاشیں ان کے ٹکڑے اٹھانے کی خاطر ان کی مائیں آ کر روتے ہوئے ناشتہ یا افطار کا سامان لے کے نہیں جا رہی ہیں، اپنے معصوم بچے کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کے لے جا رہی ہیں. یہ حقدار نہیں ہے آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے، یہ حقدار نہیں ہے آپ کی شفاعت کے. انہیں بھی انہی یہودیوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے، انہیں بھی انہی ظالموں کے ساتھ جہنم رسید کیا جائے. عین ممکن ہے فلسطین کے معصوم اور شہید اللہ کے رسول سے آب کوثر کے پاس حوض کوثر پہ یہ مطالبہ کریں. آج کس مسلم کنٹری کے پاس فوج نہیں ہے؟ یہ فوج کس سے لڑنے کی خاطر رکھا ہے؟ ایٹم بم نہیں ہے، کس سے لڑنے کی خاطر رکھا ہے؟ پیٹرول نہیں ہے، یہ کس پر پابندی لگانے کی خاطر رکھا ہے؟ کیا امریکی اور اسرائیلی سفارت خانہ ان مسلم کنٹریز میں نہیں ہے؟ یہ سفارت خانے بند کب ہوں گے؟ کیا مسلم کنٹریز میں KFC میکڈونلڈ اور اسرائیلی مصنوعات نہیں چلتی ہیں؟ یہ کس شام بند ہونے کے لیے رکھے گئے ہیں؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینے کی خاطر یہ ہتھ کنڈے اپنائے نہیں جا سکتے ہیں؟ سفارت خانوں کو بند کرنے کا مطالبہ، ان سے بزنس اور کانٹیکٹ اور تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کوئی مسلم کنٹری نہیں کر سکتا ہے؟ اور شادیاں کرتے رہیں اور عیاشیاں مچاتے رہیں. حق نہیں بنتا یہ صحابی رسول کی اولاد کہلائی جا سکیں، حق نہیں بنتا ہے کہ انہیں عرب ممالک کے شجاعت مند اور ہیرو کہے جا سکیں. طرفداری کرنا، خاموش رہ جانا اور ناچ گانے کی محفلیں قائم کرنا افسوس تو تب ہوتا ہے جب کسی سچے نے کہا تھا فلسطین کی مثال اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے اور تمام مسلم کنٹریز کی مثال حضرت یوسف کے 11 بھائیوں کی ہے، جن 11 بھائیوں نے خود لے جا کے کنویں میں ڈالا، جن 11 بھائیوں نے خود مصر کے بازار میں بیچنے کی سازش رچی. ایسے ہی مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود بھی ایک مسلم ملک کو کنویں کے حوالے کر رہے ہیں، یہودیوں کے حوالے کر رہے ہیں، مصر کے بازار میں بیچنے کے فیصلے کر رہے ہیں. در حقیقت یہ منظر کشی یوسف اور ان کے بھائیوں کی ہو چکی ہے اور وہ منظر بھی آئے گا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سلطنت اور کرسی عطا کریں گے. یہ 11 کے 11 بھائی بھکاری بن کر خیرات مانگنے کے لیے آئیں گے. جس وقت حضرت مہدی کا لشکر آئے گا یہی فلسطینی مجاہدین ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ منافقین، وہ بزدل، وہ فاسق اور فاجر دجال کے لشکر میں کھڑے ہوں گے. تو پھر وہ منظر ہوگا کہ یہ بھکاری کدھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ لشکر کے یہ فوجی کدھر کھڑے ہوئے ہیں. اور افسوس تو تب ہے جب کسی معصوم بچے نے بڑی اچھی بات کہی تھی. فلسطینیوں کے ایک معصوم بچے نے کہا تھا قیامت کے دن ہر بے قصور فلسطینی جہاں یہودیوں کی گردن پکڑے گا
वहीं पर मुस्लिम हुक्मरानों की भी गर्दन पकड़ेगा और हर एक से ये पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया इसका जवाब दिया जाए, हमें किस कसूर से मारा गया इसका जवाब दिया जाए। और किसी मासूम फ़लस्तीनी ने क्या दिल को तड़पा देने वाला जुमला लिखकर वो दुनिया से रुखसत हुआ। वो कहने लगा, मुसलमानों अब तुम्हें हमारी चीखें, हमारे खून, हमारी माओं की पुकार, मस्जिदों की मिस्मार होने की और शहीद होने की आवाज़ें अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। चंद दिन सब्र कर लो, हम सब हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। चंद दिन सब्र कर लो, हम सब हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। हमारे वीडियोस तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हमारा खून में लुत्फ़त हो जाना, हमारी माओं का हमारे जनाजों पे रोना तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारे फिल्म देखने में, तुम्हारे कार्टून देखने में, तुम्हारी अपनी महबूबा के साथ बदकारी और जिना करने में तुम्हें रुकावट बन रहा है, तुम्हारा टेंशन खत्म हो रहा है। तो चंद दिन सब्र कर लो, हम सब हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे, दुनिया की सफ़ी हस्ती से मिट जाएंगे, फिर अपनी अय्याशी करते रहना, अपने नाच गानों की महफिलें गर्म करते रहना। और अफसोस, वो गज़ा का एक सहाफ़ी, जो मोहम्मद अल-फ़ाइक़ का जो पैगाम मिला था, जब वो मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से गज़ा और फ़लस्तीन का जुल्म रिकॉर्ड करते हुए शहीद होने से पहले उसने कहा था, ऐ उम्मत मुस्लिमा, हमने फ़लस्तीन के मासूम बच्चों ने, फ़लस्तीन की बापर्दा बाहया लड़कियों ने, औरतों ने, कमज़ोर बूढ़ों ने तुम सबका इंतज़ार किया था कि तुम्हारी मदद आएगी, तुम्हारा जोश दिखेगा कि तुम्हारे भाई शहीद हो रहे हैं, तुम्हारी बहनें शहीद हो रहे हैं। हम इंतज़ार करते करते थक गए। पता चला कि तुम्हारी अय्याशियों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हारे जवान नशे से फुर्सत में नहीं है, तुम्हारी लड़कियां गैरों का बिस्तर बनने से उन्हें फुर्सत नहीं है। तो हम इंतज़ार करते करते थक गए। ये दुनिया, ये रौनक, ये चंद दिन की है। फिर एक दिन आएगा, तुम भी और हम भी अल्लाह की सफ़ में खड़े होंगे, उसके दरबार में हम सब का हश्र होगा। वहाँ पर जब अल्लाह के रसूल की शफात, वहाँ पर नबी के हाथों से जामे कौसर जब दिया जाएगा, तो उस वक्त हम पूछेंगे, इन जामे कौसर के लिए खड़े हुए लोगों से पूछें, मस्जिद अक्सा के पहरेदारों पर जुल्म हो रहा था, ये उस वक्त ये उम्मत क्या कर रही थी, उस वक्त ये मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे थे। ये पैगाम देकर वो दुनिया से शहीद होकर रुखसत होता है। और मुझे भी बहुत दुख हुआ जो वो वीडियो जब मैंने देखा, एक बाप अपने मासूम तुतली ज़बान वाले 1.5 साल के बच्चे को गोद में उठाए वीडियो बना रहा है और क्या कह रहा है, बेटा इस दुनिया को आखिरी अलविदा कहना, इस दुनिया से कह देना कि मौत, ज़िंदगी ने हमको तंग किया था, मौत ने हमें राहत का सामान दिया है। एक दिन आएगा, याद रखो, ज़िंदगी में तुम बड़े राहत से जी रहे हो, मौत तुम्हारा सामान तंग कर देगी, मरना तुम्हारा बहुत तंग हो जाएगा। और उसने कहा था, मेरे बेटे ये कह देना, दुनिया को आखिरी अलविदा कह देना, आखिरी सलाम सुना देना, इन पत्थर दिल मुसलमानों को आखिरी सलाम कहना कि हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, तुम ही आबाद रहो यहीं पर। वो मासूम बच्चा हाथ हिलाकर कह रहा है, उसे खुद नहीं मालूम मैं किसे अलविदा कह रहा हूँ। ये पत्थर दिल मुसलमानों से कह रहा हूँ, जिनकी बेटियां, जिनके नौजवान, जिनकी रातें, जिनके गुनाह अल्लाह के अजाब को दावत दे रही हैं, और एक तरफ खून में लुत्फ़त मुसलमान दुनिया को अलविदा कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की पहरेदारी छोड़ने तैयार नहीं है, वो हिफाजत में लगे हैं, असल मुसलमान कहलाने के हकदार। और आज अफसोस की बात तो यह है, ग्रेटर सल्तनत बनाने का गम यहूदियों को छाया जा रहा है। वो दरियाए नील से दरियाए फुरात तक कब्जा करने के चक्कर में है। शाम, लुबनान, मिस्र, उर्दुन, मक्का, मदीना, उसके बाद सारा अरब कंट्री वो कब्जा करने के चक्कर में ये जुल्म ढा रहा है। और इधर भी अखंड भारत की चक्कर में जुल्म ढाया जा रहा है और दुनिया दोनों कंट्रीज का जुल्म देख रही है। लेकिन किसी रात ऐसा हो सकता है कि मुसलमान एक आंसू बहाकर सोया हो किसी फ़लस्तीनी मासूम की खातिर, वो खून बहाकर दफन हो रहे हैं, हम एक आंसू तक नहीं बहा पाते हों। और दूसरा मुल्क जहाँ पर जुल्म की दास्तानें वक्फ बिल के ज़रिए से शुरू हुई हैं, क्या रामनवमी के इस मौके पर मुसलमानों के नबी को गाली देना, गाने ऐसे लगाना जिसमें गालियां ही गालियां हो, माँ बहन की गालियां हो, यह भी कोई इबादत है, यह भी कोई त्यौहार है? राम जी ऐसे ही किया करते थे। पता चला अब त्यौहार भी नफरतों में बदल चुके हैं, त्यौहार में गाए जाने वाले गाने भी गालियों में बदल चुके हैं। अफसोस की बात, कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फीही, बर्तन में पाखाना है तो वही निकलेगा, बर्तन में कलाकंद है तो वही निकलेगा। अब हर बर्तन में गंदगी और पाखाना भर चुका है, हर दिल में नफरत बैठ चुकी है। चुनांचे आप देख लीजिए, मौजूदा हुकूमत में जिन जिन सियासी लीडरों ने दोगलेपन के साथ मुसलमानों को इफ्तार पार्टी भी किया, टोपी भी पहने, रुमाल भी उड़े और इफ्तार के दस्तरखान पर शरीक भी रहे, और चापलूस चमचे बने हुए मुसलमान उनकी तरफदारी भी करते रहे, उनके सपोर्टर भी बने रहे, और वहां जाकर हम नवाई बनकर वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत भी करने के बावजूद भी अफसोस तो तब हुआ जब एक हाफिज साहब ने इस दोगलेपन को जाहिर करके ऐलान किया कि मौजूदा हुकूमत जिसको मुसलमानों के वोट मिले हैं, इफ्तार पार्टी के नाम पर वोट बैंक की कोशिश की है, यह झूठ और मक्कार का रवैया अपना रही है। तो दूसरे मुसलमान खुद इन हाफिज साहब के खिलाफ केस करते हैं। अब दुश्मन की ज़रूरत नहीं है डसने के लिए, अब दुश्मन की ज़रूरत नहीं है डसने के लिए। हमने खुद आस्तीनों में सांप पाले रखे हैं, हमने खुद आस्तीनों में सांप पाले रखे हैं। ये खुद मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के खिलाफ डस लेता है, 14 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया जाता है। इस हाफिज साहब के मासूम बच्चों की जब बद्दुआएं निकलेंगी, जिसने भी केस किया है उसकी नस्ल बर्बाद होकर रह जाएगी,
کافر اور ظالم حکومتوں کی حمایت میں حفاظ اور علماء پر جو آگے آ کے لڑ رہے ہیں قبرستان اور اوقاف کی خاطر، خاموش رہنے کے بجائے سپورٹر اور حمایت کر رہے ہیں ظالموں کی، تو پھر وہی انجام ہوگا جو قارون کا ہوا تھا، فرعون کا ہوا تھا، وقت کے دشمنوں کا ہوا تھا۔ اور افسوس کی بات، سرکاری آفس بنانے کی خاطر معصوم اور بے قصور عورتوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل جاتا ہے کہ ہماری آفس کو راستہ چاہیے، عورتوں کے انصاف دلانے والا بل ہے اور عورتوں کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور افسوس تو تب ہوا جب مسجدوں کے کمیٹیوں کو فون آتا ہے آج جمعہ کا دن ہے، آپ کے پاس احتجاج تو نہیں ہے؟ ڈر کتنا بیٹھا ہوا ہے اور کس قدر آدمی کو گھیرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور 1.25 لاکھ اوقاف کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کی تیاری دوسرے ہی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر بل پاس ہوا، ادھر قبرستانوں پہ پہرا ہے کہ یہ قبرستان وقف کا نہیں ہے، یہاں دفنا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ خبر یو پی کی نہیں ہے، یہ خبر تو افسوس کی بات آپ کے تلنگانہ کوہیر ایریے کی، جہاں پر قبرستان دوسرے دن بیچ دیا جاتا ہے۔ قبرستان میں بلڈوزر چلا کر، قبروں کو مسمار کر کے بلڈوزر چلا کر ختم کر دیے جاتے ہیں کہ اوقاف کا بل پاس ہو گیا اور قبرستانیں قبضے سے جا رہی ہیں۔ جینا تو دشوار تھا ہی، مرنا بھی دو بھر کر دیا جا رہا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کی ہم پھر بھی قدر کرنے تیار نہیں۔ کوئی مسلمان سیاسی لیڈر چاہے اس نے اوقاف پر اپنے ہاسپٹل بنائے ہوں، اپنے کالجز بنائے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے قبضے کیا ہوں، لیکن وہ لڑ رہا ہے پورے اوقاف کی خاطر، وہ صرف اپنی ہاسپٹل اور اپنی کالج کی خاطر نہیں ہے۔ جو بھی زبان کھول رہا ہے ہم اس کی بھی قدر نہیں کریں، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر ابھی بھی ٹانگ کھینچتے رہیں، تو پھر کیا ہمارے لیے لڑنے کی خاطر حضرت جبرائیل آئیں گے؟ ہماری صفوں کے ہیروؤں کو ہم ولن سمجھتے رہیں تو پھر ہمیں انصاف دلانے کے لیے کون آئے گا؟